چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزہ کی۔ اسرائیل نے ایک اور اسٹرائک کی ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کے ریسٹ وارنٹ پر، اور آخر میں ہم بات کریں گے عمران خان نے قوم کے نام ایک پیغام دیا اس پر۔ تو شروع کرتے ہیں غزہ سے۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے محصور جبالیہ میں ایک دن کے وقفے کے بعد دوبارہ ایئر اسٹرائک کی، اور اس ایئر اسٹرائک میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 27 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کم سے کم 7 فلسطینی شدید زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فورسز نے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی امدادی ٹیم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی، اور آج کی اطلاعات کے مطابق 7 مزید افراد ہائپوتھریمیا کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کل 5 بچوں کے ہائپوتھریمیا کی وجہ سے ہلاکت کی خبر آئی تھی۔ اب اس تعداد میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی امدادی سامان وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ اسرائیلی حراست میں کچھ فلسطینی تھے جن میں سے 5 کی ہلاکت کی خبر آ گئی ہے، اور ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز ان پر ظلم کر رہی ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ کر رہی ہے، اور انتہائی برے حالات میں ان کو قید کیا ہوا ہے۔ کسی قسم کی کوئی بھی فیسلٹی ان کو نہیں دے رہے، نہ کھانا نہ پینا، اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اب بھی اتنی خبریں آنے کے بعد بھی پوری دنیا اس معاملے پر خاموش ہے، اور اسرائیلی فورسز اپنی ظلمانہ کارروائیوں سے معصوم فلسطینیوں کو ہلاک کیا جا رہی ہے۔ اب دوسری خبر اہم یہ آئی ہے کہ شمالی کوریا کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کچھ ہفتے پہلے مارشل لا جو ہے وہ اناؤنس کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں سڑکوں پر آ گئے، اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا، اور کورٹ میں تو ان کے خلاف کچھ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ آج جوائنٹ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ صدر کے خلاف وارنٹ گرفتاری ان کو موصول ہو چکا ہے، ان کے پاس سرچ وارنٹ بھی ہے۔ آج صبح یہ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اب تک اس بات کی اطلاعات نہیں آئی کہ انہوں نے کس وقت پریزیڈنٹ کو اریسٹ کرنا ہے یا اس کے ہاؤس کی سرچ کرنی ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات اب تک نہیں آئی، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا میں مارشل لا کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا ہے۔ تو دیکھیں اب وہاں پر بھی احتجاج ہوا، لوگ سڑکوں پر آئے، کوئی گولی نہیں چلی، کسی کو مارا نہیں گیا، کوئی آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوئی، اور قوم نے باہر نکل کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، اور آج عدالتیں آزاد تھیں، وہاں پر پریزیڈنٹ کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف پاکستان میں اب جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور اسٹیٹ فورسز کا کس بے دریغی سے قوم کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں عمران خان کے میسج پر۔ عمران خان نے کہا مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ ملٹری کورٹ سے سویلین سیاسی قیدیوں کی سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ نے آئینی بینچ سے اپنا منہ کالا کروا دیا ہے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا، اس سے ہمارا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ملٹری کورٹس سے سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش کا ایک لیکن آزادی اظہار رائے سے پاکستانی قوم کو محروم کر دیا گیا ہے۔ اس انٹرنیٹ کی بندش سے پاکستان تحریک انصاف کو اس کی سوشل میڈیا ٹیم کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس سے ملک کی معیشت بری طریقے سے متاثر ہو گئی۔ جو لوگ نوجوان روزگار کما رہے تھے انٹرنیٹ سے، ان کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے، اور عالمی مارکیٹ میں مقابلے میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام، ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت اور ملک سے شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ اور فریب پر کھڑے جیلی نظام کے ہوتی ہوئی سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے معیشت کی بحالی ناممکن ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں، آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے
دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ کل عدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو دوبارہ آبادی کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید اور انور حق قادر اور قبائلی علاقوں میں ملاکنڈ سے تعلق رکھنے والے ارکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھائے جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ 2021 میں جنرل فیس کا تبادلہ ہو گیا، اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا۔ اس پر ہمارے دونوں پی ٹی ایم کے دور میں عمل ہوا ہے۔ اگر آبادی سے دہشت گردی میں اضافہ ہوا تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ عمران خان نے نواز شریف کو سیاست کا 12واں کھلاڑی قرار دیا گیا اور یہ کہا کہ نواز شریف کا سیاست میں اس وقت کوئی رول نہیں ہے۔ عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں ایک بار پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پری پلان سازش تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف کو توڑا جائے اور اس کو مکمل طور پر سیاست سے آؤٹ کیا جائے، لیکن اس واقعے سے پہلے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دیے گئے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا گیا اور زبردستی پارٹی سے چھڑایا گیا۔ 26 نومبر کی طرف انہوں نے پھر اشارہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر ہمارے لوگوں کو مارا گیا اور اس لال مسجد کی طرح ان کی لاشیں جو ہیں وہ غائب کر دی گئیں، اور اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر ایک آزادانہ تحقیق کی جائے کہ اصل ملزمان اور اس واقعے کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے مزید بات کریں گے، تب تک اپنا خیال